کہ جب آپ کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا سارے ظالم متحد ہو چکے تھے، سارے ظالم متحد ہو چکے تھے دین کے خلاف، متحد ہو گئے۔ جب آپ کو ڈالا گیا تو سیرت کے اندر دو طرح کے جانوروں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ تھا کہ طاقت نہیں تھی، اس کو پتہ تھا کہ میری حمایت کرنے سے ہوگا کچھ نہیں، یقین تھا اس کو میری حمایت سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک پرندہ تھا، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جو وہ دور تک آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اوپر جا کر اپنی چونچ سے وہ پانی کا ایک قطرہ پھینکتا، پھر آ جاتا۔ اور دوسرا چھپکلی تھی، وہ پھونکے مار رہی تھی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ آگ تیز ہو، پتہ اس کو بھی تھا کہ اتنی مچی ہوئی ہے میرے پھونکے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بس بات اتنی تھی، سپورٹر دو تھے، ایک حمایت کر رہا تھا اور ایک مخالفت کر رہا تھا، لیکن جو حمایت کر رہا تھا یقین اس کو بھی تھا میری اس حمایت کرنے سے ہوگا کچھ نہیں۔ کیوں کہ سارے ظالم، سارے کافر متحد ہیں اسلام کے خلاف، دین کی آواز کو بلند کرنے والے کے خلاف۔ لیکن مال اس سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا یقین ہے مجھے ہوگا کچھ نہیں، لیکن یہ بھی مجھے یقین ہے جب محشر برپا ہوگا، میدان لگے گا، اس وقت پوچھا جائے گا تو میرا نام ان لوگوں کے ساتھ آئے گا جو اللہ کے نبی کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سپورٹ آج بھی لوگ کہتے ہیں، او مولانا تم کہتے ہو کہ جناب دین کا ساتھ دو، نظام مصطفیٰ کا ساتھ دو۔ دیکھو نا مولوی آ سکتا ہے بھلا؟ مولوی تو نہیں آ سکتا، مولوی کبھی نہیں آیا، مولوی نہیں آ سکتا۔ ہماری نالیاں بھی چلی جائیں گی، پہلے بھی تو تم گڈروں میں ڈوب رہے ہو، نالیاں چلی جائیں گی، یہ مولوی نہیں آ سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات بالفرض مان لی جائے کہ نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا جب محشر برپا ہوگا ہر چیز کا سوال ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا بھر اچھا عمل کیا تو اس کا بھی بدلہ، ذرا بھر جس نے برائی کی تو اس کا بھی بدلہ۔ جب محشر برپا ہوگا پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا اعمال ہیں، کس کس کی سپورٹ میں تھے، دین کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا تم نے، نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کیا؟ تو عرض کریں گے مالک کوشش بڑی کی تھی، لوگ تانے بھی بہت دیتے تھے، لیکن ہم ہمیشہ دین کی سپورٹ کرتے رہے، دین کی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ کم از کم ہم کسی ظالم کے حق میں ہاتھ میں ہاتھ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو جی؟ تم کیا سمجھتے ہو حضور معراج پر صرف یہ بتانے گئے تھے کہ میں معراج پر عرش پہ گیا؟ گئے کیوں تھے؟ پھر حضور جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ سرکار واپس آ کر مدینہ میں تشریف لے آئے، 1 سال کے بعد مدینہ میں آئے، مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کی، ریاست مدینہ قائم کیا یا نہیں؟ مولوی مسجد میں سیاست کی بات کرتے ہیں، تو پھر حضور بھی تو کرتے تھے۔ دین ملا کہاں سے؟ تمہیں اصول ملے کہاں سے؟ اچھا جی دیکھیں، اب توجہ نہیں آپ کی، آپ دیکھیں حضور کا زمانہ پاک، زمانہ اقدس، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، اس کے بعد حضور ابو بکر صدیق آ گئے، امام حسین تھے، وہ تھے نا بھائی، امام علی مقام تھے، امام حسین نے تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب تھا مصطفیٰ کریم نے جو کچھ ابو بکر کو دیا تھا، ابو بکر امانتاً دیانتاً صحیح کام کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام، امام حسنین کریمین، آپ کو یقین تھا کہ میرے نانا کا خلیفہ بنایا ہوا ہے، یہ خیانت نہیں کر سکتا، لہذا دین کی پاسداری کر رہا ہے، چلنے دیا جائے۔ جناب فاروق اعظم آ گئے، خلیفہ بن گئے، خلیفہ بنے، پھر کیا ہوا؟ امام حسین نے تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی۔ حضرت عثمان غنی آ گئے،
इमाम हुसैन ने तलवार नहीं उठाई, खुद हज़रत मौला अली आ गए, तलवार नहीं उठाई। फिर खुद इमाम हसन आ गए, बड़े भाई आ गए, तलवार नहीं उठाई। जनाब अमीर मुआविया आ गए, हुसैन ने तलवार। तो पता चला सरकार से लेकर अमीर मुआविया तक बिल्कुल रियासत भी सही चल रही थी, सियासत भी सही चल रही थी। लेकिन जब यजीद ने वोट मांगना शुरू किया तो इमाम अली मकाम ने तलवार निकाली, तलवार निकाल कर बताया कि नाना मुहम्मद से लेकर अमीर मुआविया तक जितनी भी सियासत हुई है, रियासत मदीना की पासदारी हुई है, मेरे नाना के उसूलों के मुताबिक हुई है। बंदा भी बाशरा था, बाइक़्तिदार था और किरदार भी अच्छा था। जब यजीद ने वोट मांगना शुरू किया, यजीद चूंकि शराबी था, कुरान वो भी पढ़ता था, बैयत लोगों को वो भी करता था, खुतबा उसको भी आता था, लेकिन शराबी था, बेनमाजी था। जब उसने लिया, हाथ फैलाया वोट के लिए, बैत के लिए, इमाम अली मकाम ने तलवार उठाकर बताया, खबरदार, जो रियासत मदीना की पासदारी सही कर रहे थे, हम भी खामोश थे। ये इमाम हुसैन की तलवार उठाना बता रहा था, हुसैन का ये फैसला है। जो रियासत मदीना के खिलाफ बंदा कोई खड़ा हो, बंदा 2 नंबर हो, खयानत करता हो, ना सिद्दीक ने कबूल किया है, ना उमर ने कबूल किया है, ना उस्मान ते अली ने, ना वीर हसन ने, ना अमीर मुआविया ने। अब ऐलान करता हूँ, सिर्फ रियासत मदीना वही कायम कर सकता है जो नाना का गुलाम हो, नाना का गुलाम हो। बंदा 2 नंबर ना हो तो उसको वोट, बैत पीर की दाढ़ी नहीं हो, बैत कर लोगे? आजकल तो चल रहा है ये। नमाज आती है या नहीं आती? पीर साहब मुर्शद, उसको तो वो तो मुर्शद होना चाहिए, आपका मुर्शद होना चाहिए उसको, क्योंकि उसको ज़रूरत, उसको नमाज ही नहीं आ रही, तो वहाँ बैत नहीं करते हैं जी, नहीं करते हैं। बोले इसकी तो दाढ़ी नहीं है, ये तो फलां है, तो फलां है। एक बैत होती है गुनाहों के तौबा पर बैत करना, एक बैत सहाबा इकराम ने की हुजूर के हाथ पर कि हुजूर के दीन को कबूल किया। फिर एक बैत हुई सुलह हुदैबिया पर, उस्मान गनी के मौके पर सहाबा ने बैत की। फिर एक बैत हुई ये इलेक्शन, जिसको आप आज कहते हैं ना वोट, बैत होती क्या है? ये शहादत है। क्या है ये? शहादत है। और ईमानदार बंदा कभी भी बेईमान के हक में शहादत नहीं देगा, झूठ फराड के हक में शहादत, गवाही नहीं देगा। तो फिर ये भी तो गवाही है, हम गवाही दे रहे होते हैं और हमें पता होता है कि इसको कई दफ़ा आजमाया है, ये फराडिया है बंदा, ये बंदा 2 नंबर है, ये फराडिया है, दियानतदार नहीं है, हमारे पैसों से, हमारी सपोर्ट से अयाशियाँ कर रहा है, बंगले उसके हैं, जिसने सपोर्ट की है वो अभी भी मांग रहा है। हाँ जी, गाड़ियाँ उसकी हैं, जिसने वोट दिया, जिसने गाड़ियाँ जिसके ज़रिए से लिए हैं, वो गंदे पानी पी रहा है। बारिश आ जाए तो उसको रहने की जगह, सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, साईं की खैर हो बस। इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। इस्लाम शहादत दी आपने, जब आपने शहादत दी है, उन्होंने क्या किया? आपकी शहादत से जिनके लिए आप गवाही दी कि ये हमारा बंदा आशिक रसूल है, हम गवाही दे रहे हैं बड़ा दियानतदार है, हम गवाही दे रहे हैं कि रियासत मदीना कायम करेगा, उन्होंने जाकर आगे क्या किया? उन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, उन्होंने आसिया मलूना को, हुजूर की गुस्ताखा को रिहाई दिलवाई, उन्होंने उलमा पर, सादात पर गोलियां चलवाई, उन्होंने ट्रांसजेंडर जैसा बिल, ऐसा नापाक बिल वो पास करवाया।
ہم کہتے ہیں جی ہمارے تو گواہی. اب یہ مت سمجھو کہ اب کیا کہتے ہیں، بولا ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیا پتہ تھا. فرمایا جس نے بھی گواہی دی ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ دیانتدار ہے، ہم اس کو اپنا امانتدار بنا رہے ہیں. اب جو وہ برے کام کرے گا، جس نے بھی یہ انگوٹھا لگایا ہوگا نا، اس کو گناہ برابر کا ملے گا، اس کو گناہ ملے گا. اور اگر کوئی نیک ہوا، دیندار ہوا، اور جس نے بھی اچھے کام کرے گا، وہ تو جتنے بھی اچھے کام کرے گا ان میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ ملک پاکستان جس لیے بنا تھا، لین لگا کے آٹا مانگنے کے لیے بنایا تھا کہ وہاں مزہ، انڈیا میں مزہ نہیں آ رہا ہے، آٹا نہیں ہوتا تو لین نہیں لگنے دیتے، پہنچا دیتے ہیں. پاکستان بناتے ہیں وہاں لین لگا کے، مزہ ہی کچھ اور ہے بھکاری کا، اس لیے بنایا تھا. اگر آپ چاہتے ہو کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو، حضور کے نظام کی بہاریں ہوں، یہ بننے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں ہوں، آپ میں سے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، محلدار، سرمایہ کار، عاشق رسول کی سند ان کے جیب میں ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ عرس ہوتے ہیں، میلاد شریف ہوتا، اس میں بڑے کام کرتے ہیں. دیگیں 40 دیگیں چڑھا دی، جب چڑھا دی پھر جب آتی ہے نا کہ یار حضور کے دین کی ضرورت ہے، اب خواب کیا کر رہے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہیں. مولوی صاحب دعا کرنا کہ کوئی ایسا عادل بادشاہ حضرت عمر جیسا آ جائے تو مدینہ ہو جائے گی. اچھا، جب وہ اگلے ایک ہی سال بعد، جب کچھ دن بعد آتا ہے الیکشن کہ جی ہم چلے ہیں ریاست مدینہ بنانا چلے، بولا نہیں ہماری بات ادھر ہوئی ہے، ہماری بات ادھر ہو گئی ہے. تو ہم چاہتے ہم نہیں ہیں. کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ یہ جتنے جاگیردار ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اس لیے اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام کے اپنے قانون ہیں. کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی سردار کا بیٹا ہو یا کسی غریب کا، اسلام اس کو برابر رکھتا ہے. اگر کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، ثابت ہو جائے تو اسلام اس کا ہاتھ کاٹتا ہے. اور ان کو پتہ ہے اگر یہ مولوی بار بار کہتے ہیں ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہو جائے، نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا تو آپ سرچ کر لینا پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے یا چھوٹے سیاستدان ہیں، آپ کو ان کا ہاتھ نہیں ملے گا. ہاتھ، کیونکہ اسلام کی یہ شریعت کا حد ہے، حدود ہے کہ اس کا اگر چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دو، تو سارے آپ کو ہاتھ کٹے ملیں گے. یا تو ہاتھ کٹے ملیں گے، اسلام کا قانون نافذ ہو گیا، یا تو ہاتھ کٹے ملیں گے یا پھر چور نہیں ملیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ ہم چوروں میں رہیں، ہمیشہ ہمارا ملک ایسے لٹتا رہے، تو نظام مصطفیٰ کے لیے کل کا دن بڑا اہم ہے. کھڑے ہو گئے جی؟ یا تمہاری بھی بات ہوئی ہے؟ ہاں نہیں ہو تو نہیں گئی نا بات. کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ کو وہاں، یہاں آپ کو دنیا دار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ جس کے لیے جا رہے ہیں نا، حضور کے دین کے لیے، وہ مدینہ کے تاجدار ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، ہمیشہ. قرآن کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اے محبوب فرما دو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں. تو حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ والے بھی، ہمارے مرشد پاک جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا خیال ہے پھر کدھر کو جانا ہے؟ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ دنیا کٹ جانی ہے. ہمیں پھر بھی یہی پانی گندا پینا ہے. آپ مت سمجھو کہ 9 تاریخ سے ہم پانی اچھا پینے لگ جائیں گے، یہی گندگی پینی ہے، یہیں رہنا ہے، سب کچھ یہی کرنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، اگر ہمارے گھر اور نالیاں اچھی نہ بھی بن سکی تو حضور کا دین تخت پر آ گیا، قیامت کے دن ہم سرخرو ضرور ہو جائیں گے.